وسلم على رسوله الكريم اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين صدق الله خالقنا العظيم. حضرات محترم حاضرین و سامعین کرام، سورہ اعراف کے بعد سورہ اعراف میں 24 رکوع اور 206 آیت مبارکہ تھی. سورہ انفال 75 آیت مبارکہ ہے، اور ترتیب میں جو قرآن میں ترتیب کے اعتبار سے یہ 8 نمبر سورت ہے اور مدنی سورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے 88 نمبر ہے. رکوع اس میں 10 ہیں. سورہ مائدہ کے بعد سورہ انعام اور سورہ اعراف یہ مکی صورتیں تھیں، اس لیے مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا ہوتے ہیں. ہم نے سورہ مائدہ میں 16 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا پڑھا تھا، اور پھر ان دونوں صورتوں میں ایک مرتبہ بھی نہیں ہے، سورہ انعام اور سورہ اعراف. اب یہ دونوں صورتیں مدنی ہے، سورہ توبہ، سورہ انفال اور سورہ توبہ، دونوں میں 6 بار یا ایھا الذین آمنوا پڑھیں گے. سورہ انفال جو ہے یہ نفل کی جمع ہے، اور اس کا معنی ہے مال غنیمت. فرائض ضروری چیزیں ہوتی ہیں، اور نفل جو ہے نوافل زائدہ ہوتی ہے. تو اصل مقصد جہاد سے اعلاء کلمت اللہ ہوتا ہے، اور اللہ کی رضا، دین اسلام کے دشمنوں کو مٹانا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کے طرف بلانا، مقصود کسی پر غلبہ حاصل کرنا، اور مال غنیمت نہیں ہوتا، اور فساد اور بڑے پن کا ارادہ. سورۃ نمبر 28 میں سورہ قصص میں آیت نمبر 83 میں پڑھیں گے کہ جنت ان لوگوں کو ملے گی جو بڑے پن اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے. تو انفال یہ بھی ایک زیادتی چیز ہے، چونکہ غنیمت کا مال غازی کے ثواب پر زیادہ ہے، یعنی اضافی ہے، یہ نہیں کہ ثواب سے زیادہ ہے، اضافی چیز ہے، مقصود نہیں ہے. اور یہ مال صرف مسلمانوں کے لیے حلال ہوا، مال غنیمت. پچھلی امتوں پر حرام تھا، اس لیے
اسے انفال کہا گیا، قربانی کا گوشت اور مال غنیمت کی حلت اس امت کی خصوصیات سے ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں جب تقسیم غنیمت میں غازیوں کا اختلاف ہوا اور بدمزگی کی نوبت آ گئی، تب یہ آیت مقدسہ اتری جس میں تقسیم غنیمت کا حضور کو اختیار دیا گیا، اور حضور نے پھر اپنے صحابدید پر تقسیم کا۔ یہاں ایک حدیث سنا دیتا ہوں کہ ثابت بن وقاص بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن میں ایک تلوار لے کر حضور علیہ السلام کے پاس آیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو مشرکین سے ٹھنڈا کر دیا ہے کہ میں نے انہیں جہنم رسید کیا ہے، آپ یہ تلوار مجھے عطا فرما دیجئے جس سے انہوں نے تلوار لی تھی۔ پیارے آقا دو جان نے فرمایا یہ نہ میری ملکیت ہے اور نہ تمہاری۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید آپ یہ کسی ایسے شخص کو عطا فرما دیں گے جس نے میری طرح مشقت نہ اٹھائی ہوگی۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضور علیہ السلام نے مجھے بلا کر فرمایا تم نے مجھ سے یہ تلوار مانگی تھی، اس وقت یہ میری ملکیت میں نہ تھی، اللہ کی طرف سے کوئی قانون نافذ نہیں ہوا، اور اب یہ میری ملکیت میری اختیار میں آ چکی ہے، سو اب یہ تمہاری ہے اور یہ تلوار تم لے لو۔ تو یہ آیت مقدسہ نازل یسألونک عن الانفال، اس میں بہت ساری حدیثیں اس موضوع پر انہوں نے جمع کی ہیں، لیکن طوالت سے چونکہ لوگ اکتا جاتے ہیں، اس کے مضامین تھوڑے سے بتا دوں کہ اس میں کیا کیا مضامین، مختصر سا خلاصہ اس کا سنیں کہ انفال کے مضامین سورۃ آیت نمبر 1 سے 6 تک مال غنیمت کے ذخیرے کے علاوہ کوئی زائد چیز کے متعلق ایک سوال کا جواب، خوف خدا اور رسول پر توکل کی تلقین میں نماز، صدقہ و خیرات اور جہاد کی ترغیب ہے 1 سے 6 نمبر آیت۔ پھر 7 سے 19 آیات تک کفار کے قافلے کی تجارت پر حملہ کرنے کے بجائے لشکر کفار کے خلاف جہاد کرنے کی اہمیت، فرشتوں کی مدد اور ان کا وجہ اطمینان ہونا، مسلمانوں کی تسکین کے لیے ان پر نیند طاری کرنا اور بارش نازل فرمانا جو مسلمانوں کے لیے مفید اور کفار کے لیے مضر تھی، اور کفار کی گردنیں اڑانے کا حکم دینا اور کفار کے مقابلے سے پیٹھ موڑنے کی ممانعت، مسلمانوں کا کفار کو قتل کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کا قتل کرنا تھا، اور آپ کا خاک پھینکنا بھی وما رمیت اذ رمیت، در حقیقت اللہ تعالیٰ کا خاک پھینکنا تھا۔ بدر کی فتح کے بعد کفار کو متنبہ کرنا کہ اگر تم نے دوبارہ مسلمانوں کے خلاف سازش اور شرارت کی تو تمہیں پھر سزا دی جائے گی، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا حامی ہے۔ اور سورت نمبر 20 سے سورت نمبر 37 تک کے مضامین ہیں مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے کا حکم اور نافرمانی کرنے سے ممانعت، جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو انہیں حاضر ہونے کا حکم، کم تعداد مسلمانوں کا کثیر تعداد کفار پر غالب آنا محض اللہ کی نصرت کی وجہ سے تھا، امانت میں خیانت کرنے کی ممانعت، مال اور اولاد کا فتنہ ہونا، خوف خدا سے گناہ ترک کرنے پر مغفرت کی نوید، ہجرت کے وقت حضور علیہ السلام پر اللہ کا احسان کہ اس نے آپ کو کفار کے شر اور ان کی سازش سے معمون رکھا، کفار کا یہ کہنا کہ اگر یہ قرآن برحق ہے تو اس کے انکار کی وجہ سے ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان پر عذاب نہیں آئے گا، حالانکہ وہ عذاب کے مستحق ہیں۔ نماز کے اوقات میں کافروں کا شور مچا کر مسلمانوں کی عبادت میں خلل ڈالنا اور لوگوں کو اسلام سے روکنا اور اس وجہ سے ان کا مستحق عذاب ہونا،
آیت نمبر پھر 38 سے 48 تک کے مضامین ہیں۔ کفار کو قبول اسلام کا حکم دینا، ورنہ ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم، خمس مال غنیمت کا 5واں حصہ کے مصارف کا بیان، کفار کے تجارتی قافلے کے مقابلے میں لشکر کفار کے مقابلے کی ترجیح، فتح بدر کا اسلام کی حجت ہونا، لشکر کفار کو مسلمانوں کی نگاہوں میں کم کر کے دکھانا اور لشکر اسلام کو کفار کی آنکھوں میں زیادہ کر کے دکھانا، یہ محض اللہ کی تائید اور نصرت ہے۔ کفار سے مقابلے کے وقت ثابت قدم رہنے کا حکم دینا اور آپس کے اختلافات اور بزدلی سے منع کرنا، ان کافروں کی روش سے اجتناب کا حکم جو اپنے زور اور طاقت پر اکڑتے تھے اور شیطان کے بہکانے میں آ گئے، اور شیطان کا ان سے بری ہونے کا اعلان کرنا، انی بری ان کو من یخاف اللہ، انی ارا، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ پھر یہ 48 تک ہوا کہ اب آیت نمبر 49 سے 64 تک کے مضامین ہیں۔ منافقین کی مذمت، موت کے وقت کفار کی حالت کا بیان اور آل فرعون کے انجام سے ان کی مشابہت۔ آل فرعون پر عذاب کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ جن کافروں نے آپ سے عہد شکنی کی، ان کو میدان جنگ میں سزا دینے کا حکم۔ جو قوم عہد شکنی کرے اس کے معاہدوں کو توڑنے کا حکم۔ کفار سے جنگ کے لیے آلات حرب جمع کرنے کا حکم۔ اگر کفار مائل بصلح ہوں تو ان سے صلح کرنے کا حکم۔ اگر وہ دھوکہ دیں تو آپ اللہ کی نصرت پر توکل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کرنا اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مسلمانوں کی حمایت کافی ہونا۔ یہاں سے 64 ہو گئے، 65 سے 75 تک یعنی آخری تک کے مضامین۔ آپ کو حکم دینا کہ مسلمانوں کو جہاد پر راغب کریں اور پہلے 20 مسلمانوں کو 200 کافروں سے مقابلے کا مکلف کرنا، ایک مسلمان 10 سے مقابلہ، یہ ابتداء اسلام میں تھا۔ پھر تخفیف کر کے 100 مسلمانوں کو 200 کافروں سے مقابلے کرنے کا مکلف کرنا، ایک اب صرف 2 سے لڑے گا، ایک 2 سے مقابلہ نہیں کرے گا۔ یہ اقدامی جنگ کی بات ہو رہی ہے، ورنہ دفاعی تو وہ تو ہر صورت میں کرنی ہے، اسے تو چھٹکارا ہی نہیں ہے۔ کفار کا خون بہائے بغیر ان سے فدیہ لینے کا عدم جواز اور اجتہادی خطا کی وجہ سے مسلمانوں کی فدیہ لینے کو معاف کرنا۔ آپ کے وساطت سے بدر کے قیدیوں کو پیغام دیا کہ اگر تمہارے دلوں میں کوئی نیکی ہے تو تم سے جو فدیہ لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا، اور اگر انہوں نے آپ سے خیانت کا ارادہ کیا تو جس طرح اب وہ شکست اور قید و بند سے دو چار ہوئے، دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئیں گے۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک دوسرے کی حمایت، ولایت کی بنیاد رکھنا، اور جو لوگ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت نہ کریں وہ مسلمانوں کی ولایت اور حمایت میں داخل نہیں ہیں۔ ہاں اگر وہ دین معاملات میں مدد چاہیں تو تم پر ان کی مدد لازم ہے، بشرطے کہ اس سے تمہارے کسی سابقہ معاہدے پر زد نہ پڑے۔ کفار ایک دوسرے کے وارث ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہ کرنا بہت بڑے فتنے اور فساد کا موجب ہے۔ مہاجرین انصار مجاہدین کے لیے رزق میں وسعت اور مغفرت کی نوید، بعد میں ایمان لانے والے اور ہجرت کرنے والے بھی پہلو کے ساتھ لاحق ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ بعض رشتہ دار دوسرے رشتہ داروں سے زیادہ راجح ہیں۔ سورہ انفال کے مقاصد کیا ہیں کہ مال غنیمت کے احکام کا بیان کرنا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ بال اتفاق سے رہیں، مسلمانوں کا غزوہ بدر کے طرف نکلنا اور قلت تعداد کے باوجود اللہ کی تائید اور نصرت کامیابی، دشمن کے خلاف جہاد کی تیاری کرنا، دین کی بنا پر ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ جس سبب سے مسلمان غزوہ بدر کے لیے نکلے، معرکہ بدر میں دونوں جماعتوں کے قتال کی کیفیت، منافقین کے مکر و فریب سے احتراز کرنا، ان سے سابقہ امتوں کی مثال جنہوں نے اپنے رسولوں کی مخالفت کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کیا۔ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان معاہدوں کے احکام، قیدیوں کے احکام، دارالحرب میں رہنے والے مسلمانوں کے احکام، ان تمام امور کو بیان کرنا اس صورت کے اہم مقاصد میں سے ہیں۔ تو
یہ ان کا وہ لب لباب یہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو قرآن پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ آخری سانس تک پہنچائیں گے. اللہ توفیق عطا فرمائے. تو یہاں پہ رب کریم نے فرمایا یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں اے رسول مکرم، عن الانفال، یہ آپ سے انفال اموال غنیمت کے متعلق سوال کرتے ہیں. تو قل الانفال للہ والرسول، آپ کہیے کہ انفال کے حکم کا اللہ اور اس کے رسول کا ملک ہے، یا اللہ اور رسول ان کے مالک ہیں. اللہ اور اس کے رسول، کیا مقصد؟ مال غنیمت کی نسبت اللہ کی طرف جو اس کی نسبت ہے الانفال للہ والرسول، تو کہتے ہیں یہ عزت افزائی کے لیے ہے، اور حضور کے طرف اختیارات کے بنا پر روح البیان میں یہ لکھا ہے. یعنی یہ مال بہت طیب و طاہر ہے کیونکہ رب کا عطیہ ہے، اور اس کے احکام میں حضور مختار ہیں، جو چاہیں حکم دیں. سے معلوم ہوا کہ رسول کا ذکر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا یہ شرک نہیں بلکہ یہ ایمان ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ ہوگا. اور رفعنا لک ذکرک کے موضوع سے یہ تمام چیزیں وہاں تفصیلاً موجود ہیں. تو فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح رکھو. یہ ایک اہم فریضہ ہے امت مسلمہ کا، علماء کا، پیران عظام کا، بڑے وجاہت رکھنے والے لوگوں کا، کہ وہ مسلمانوں کو متحد رکھنے کی کوشش کریں. مسلمان کی کامیابی تب تک ہے کہ جب وہ عمل کریں. سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران میں آیت نمبر 103 میں ہم پڑھ چکے تھے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یعنی مال غنیمت کی تقسیم میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، اور اس کے ساتھ جو حضور دیں، جو حکم دیں اس پر راضی رہو. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، بس پھر اس میں چون چرا یہ اختیارات ہے ہی نہیں تمہارے پاس. خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اطیع اللہ، اور حضور کی اطاعت بھی ہے اور اتباع بھی ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ عملی میدان میں ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ اللہ کا حکم تو ہے کہ اطیع اللہ، اقیموا الصلاۃ، لیکن اب صرف حکم ہے. لیکن دیکھیں گے حضور کو، دنیا میں یہ واحد انسان ہے جس کی اطاعت کے ساتھ اتباع بھی ہے، اس کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں ہے. ہاں وہ صرف حضور علیہ السلام کا طریقہ بتا سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا طریقہ کار یہ ہے. تو اس کی تفصیل بھی غالباً سورہ آل عمران میں آیت نمبر 31 میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. تم اللہ تعالیٰ کے محب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، پھر اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. کیا شان ہے. آپس میں صلح رکھو، تفرقہ نہ ڈالو، اللہ و اللہ کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو. خیال ہے کہ اللہ کی اطاعت صرف اطاعت کہ اس کا حکم سنے لبیک کہے، اور حضور علیہ السلام وہ پریکٹیکل. پھر حضور علیہ السلام جیسے اللہ کا حکم ماننے میں بھی یہ شرط ہے کہ انسان کے اندر محبت ہے، میرے رب کا حکم ہے. اور اسی طرح حضور علیہ السلام کا حکم یہ نہیں کہ بس صرف حکم مانے، بلکہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. حضور کا حکم بھی مانے، 64 نمبر آیت ہے نا یہ. اور اس کے بعد ان کے دلوں میں تنگی بھی نہ ہو کہ یہ حکم کیوں ہے. وہ مال غنیمت ہو، وہ کوئی بھی اللہ کے طرف سے
حکم آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بیان کرے، بس اب ان کے دلوں میں اگر یہ آ گیا کہ بھئی یہ کیوں ہے، تو ایمان گیا کہ یار یہ تو بڑا عجیب ہے۔ جیسے دنیا کا قانون ہے کہ بعض اوقات کوئی کسی کی بات مانتا ہے لیکن 100 باتیں بھی کر لیتا ہے، ابو کی بات مان لیتا ہے، امی کی بات، لیکن چلتے چلتے وہ لگا رہتا ہے یوں 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 یوں۔ اللہ کے نبی کے حکم میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ آپ عملی میدان میں بھی رہیں لیکن اعتقادی میدان میں آپ کے دل میں اس حکم کے بجاوری میں خوشی بھی ہو۔ اگر جان دینی پڑے تو یوں کہہ دے جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ کے نبی کے حکم کے سامنے آپ کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ کامیابی اسی میں ہے۔ اب یہ جملہ انشائیہ ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بہت سارے جگہ ہے، ایک جگہ نہیں۔ اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ اور سورہ نساء میں 69 نمبر آیت پر پھر ہے جملہ خبریہ کہ اس میں ہے کیا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر لبیک کہنے والے اس کے بجاوری میں جو بھی حکم ہو اس میں ملے گا کیا؟ ملے گا یہ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ انبیاء، صدیقین اور شہداء صالحین بڑے مرتبے والوں کے ساتھ کون ہوں گے؟ ان سے عملی میدان میں سرگرم اور دل کے محبتوں کے ساتھ، کہ جب حکم آیا وہ نماز کا آیا، روزے کا آیا، زکوٰۃ کا آیا، اور صرف اگر بجاوری عمل میدان میں تو ہے لیکن دل میں جو ہے وہ سستی ہے کہ یہ کیا ہے۔ جیسے منافقین کا طرز بیان تھا کہ قرآن میں نساء میں 142، سورہ توبہ میں 54 نمبر کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ۔ تو پھر اس نمازوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آج تھوڑا سا درس ہوا، اور سامعین سے گزارش ہے کہ خاندانوں میں صلہ رحمی رکھیں۔ مسلمانوں سے وہ ہے کہ اختلافات کی ایک حد ہے، اس تک رکھیں، حد کو کراس نہ کریں کہ تھوڑے سے اختلافات میں پھر اس کو کفر اور کہاں تک پہنچانا، یہ ظلم اور ستم ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ کریم اللہ جس طرح آج ہم نے سورہ انفال کا درس شروع کیا، کریم اللہ اپنا کرم فرمائے کہ ہم زندگی بھر اس قرآن کو پڑھتے رہیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش، پھر دوسروں تک اس پیارے پیغامات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک۔